11 سال کی معصوم لڑکی کی داستان۔ میں صرف 11 سال کی تھی جب میری ماں کا جنازہ اٹھا۔ شام تک گھر ویران ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں ماموں نے مجھے گھر سے باہر بلایا۔ ان کے لہجے میں عجیب سا پیار تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا، آؤ بیٹی، تمہیں شہر لے چلوں گا، پڑھائی بھی ہوگی اور زندگی بھی سنور جائے گی۔ میں تو ویسے بھی سہمی ہوئی تھی، ان کے ساتھ چل پڑی۔ راستے بھر وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور کہتے رہے کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شہر پہنچتے ہی انہوں نے مجھے ایک پرانی عمارت کے اندر پہنچا دیا۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بڑی قیمتی ساڑی پہنے مگر آنکھوں میں عجیب صفائی۔ اس نے ماموں سے آہستہ آہستہ بات کی اور پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی سامان ہوں۔ میں نے سہم کر ماموں کا ہاتھ پکڑا لیکن وہ میرا ہاتھ جھٹک کر الگ ہو گئے۔ یہ لے جا، اس کا خیال رکھنا، بہت کم عمر ہے، زیادہ دام ملیں گے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلی ہی رات ایک بوڑھا آدمی میرے کمرے میں آیا، مجھے دیکھتے ہی بولا، نہیں یہ تو ابھی کلی ہے، اسے ضائع کیوں کریں۔ وہ باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ مجھ سے کہا، چل میرے ساتھ، میں تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ میں ایک پل کو سنبھل نہ پائی، میرا دل چاہا بھاگ جاؤں لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ خوف کے مارے میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک بڑی حویلی میں لے آیا۔ گیٹ پر پہرا تھا اور اندر چمکتے فانوس، اونچی دیواریں اور فرش پر قالین، مگر میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ شخص ایک بڑے کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر بولا، سائیں آپ کے لیے سب سے کم عمر اور خوبصورت کلی لے آیا ہوں۔ یہ سن کر اس نے مجھے دھکا دیا اور میں کمرے میں جا گری۔ سامنے جو شخص بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ ابو جیسے لگتے تھے، لیکن ابو تو کئی ماہ پہلے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر کمرہ بند تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کانوں میں صرف خون کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص کرسی سے اٹھا، میری طرف بڑھا اور مسکرایا، بیٹی ڈر کیوں رہی ہو؟ اس لمحے میں پتھر کی ہو گئی۔ ذہن میں ہزاروں سوال دوڑنے لگے۔ اگر یہ میرے ابو ہیں تو پھر جنازہ کس کا تھا؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ شخص مجھ سے بیٹی کہہ کر کیا چاہتا ہے؟ دروازہ کھلا تو وہی عورت اندر آئی جس نے مجھے یہاں لایا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ اب تمہاری قسمت ہے، باہر نکلو اور تیار ہو جاؤ۔ میں نے زور سے کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، مگر میری آواز دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ عورت نے مجھے مڑ کر زوردار تھپڑ مارا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی جہاں ایک اور بوڑھا موجود تھا جسے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے واہ، یہ تو بالکل نایاب ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر دیکھنے لگا جیسے کسی گھوڑے کا معائنہ کرتا ہو۔ میں بری طرح رونے لگی۔ وہ مجھے باہر لے گیا اور بولا، یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے، چل میرے ساتھ۔ میری چیخیں بلند ہوئیں لیکن کسی نے سنی نہیں۔ گاڑی میں بٹھاتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا، جہاں لے جا رہا ہوں وہاں جنت ہے، کھلی ہوا ہے، تیرا نصیب بدل جائے گا۔ مگر مجھے تو اپنا نصیب سیاہ لگ رہا تھا، ایک ایسا دھبا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سامنے ایک شاندار کوٹھی کھڑی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ جگہ بھی قید خانے سے کم نہیں۔ اونچی دیواریں، لمبے دروازے اور ہر طرف اجنبی چہرے۔ وہ مجھے ایک بڑے کمرے تک لے گیا جس کا دروازہ شیشے کا تھا۔ اس نے کسی کو پکارا، صاحب دیکھیے کیا تحفہ لایا ہوں۔
یہ لفظ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں انسان ہوں یا کوئی چیز؟ چند لمحے بعد اندر سے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے مجھے اندر دھکیل دیا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ وہ عورت مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی جہاں ایک اور بوڑھا موجود تھا جسے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے واہ، یہ تو بالکل نایاب ہے۔ میری جان رک گئی، دل دھڑکنا بند سا ہو گیا، مگر وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ یہ لوگ صرف طاقتور اور بے رحم ہیں۔ میں نے دل میں خود سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی خوف کی وجہ سے ہار نہیں مانوں گی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے اندھیرے میں رہتے ہوئے چھپ کر چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کیں کہ کس طرح یہ لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں میں اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی چمکتی چاندنی مجھے کچھ سکون دیتی، لیکن یادیں ہر پل میرے دل پر بھاری ہوتی رہتی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب میرے لیے امتحان ہے اور کسی دن مجھے یہ امتحان پورا کرنا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایک دن مجھے موقع ملا کہ میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ خالی دیکھا۔ وہاں کچھ ڈاکومنٹس اور ریکارڈ پڑے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ لوگ کئی لڑکیوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرا دل پر غصے سے دھڑکنے لگا۔ میں نے طے کیا کہ جیسے ہی موقع ملا میں خود کو آزاد کر کے سچائی دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میری مدد کے لیے پولیس کے ذریعے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی تاکہ یہ لوگ پکڑے جا سکیں۔ ہر دن میں نے صبر کیا، خوف کو دل میں دفن کیا اور بیرونی دنیا سے رابطے کیے، چھوٹے ذرائع ڈھونڈتے رہی۔ ابو نے جب پولیس کی مدد سے اس دھندے کو ختم کروایا تو پورا گاؤں سکتے میں آ گیا۔ لوگ جنہیں برسوں سے معذر سمجھتے تھے وہ اصل میں درندے نکلے۔ میں اب اپنے ابو کے ساتھ تھی، مگر دل میں عجیب سی خالی جگہ تھی جو کبھی پوری نہ ہو سکتی تھی۔ کوٹھے کی وہ بھیانک یادیں، چیختی لڑکیاں اور وہ لمحے جب مجھے لگا تھا کہ زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، سب کچھ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ابو مجھے حوصلہ دیتے رہے لیکن میں راتوں کو ڈر کے مارے جاگ جاتی۔ وہی بوڑھا آ جاتا جو مجھے گاڑی میں لے جا رہا تھا اور اس کے الفاظ یاد آتے، جہاں تجھے لے جا رہا ہوں وہاں تیری زندگی جنت بن جائے گی، لیکن میری جنت تو میرے والد کے بغیر ادھوری تھی۔ وقت گزرتا گیا، پولیس کوٹھے کی مالک عورت اور میرے چچا کو پکڑ لیا۔ عدالت نے دونوں کو سخت سزائیں دیں۔ چچا کو عمر قید ہوئی اور عورت کو بھیانک جرائم کے باعث سزائے موت سنائی گئی۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی بچی کو کوئی بھی فیصلہ جوڑ نہ سکا۔ کچھ مہینوں بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ مجھے ایک نئے شہر لے گئے تاکہ ماضی کی بھیانک یادیں پیچھے رہ جائیں۔ وہاں ایک نیا گھر لیا گیا جہاں پہلی بار مجھے لگا کہ شاید زندگی اب سکون سے گزرے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں لوگوں سے خوف زدہ رہتی، اجنبی چہروں پر شک کرتی اور کسی سے دوستی نہیں کرتی۔ اسکول میں بھی میرے ہم عمر بچے مجھے الگ سا محسوس کرتے کیونکہ میں بات کم کرتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر ایک لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ہمیشہ اکیلی کیوں رہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں اتنی معصومیت تھی کہ برسوں بعد میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکی میری پہلی دوست بنی اور میں نے پہلی بار کسی پر اعتبار کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر کا خوف ابھی بھی زندہ تھا۔ ابو نے مجھے پڑھائی میں پوری توجہ دینے کو کہا اور بتایا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ میں دوسری لڑکیوں کی مدد کر سکوں جن پر ظلم ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ درد صرف برداشت کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ دوسروں کا درد کم کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ میں نے دل میں
ٹھان لی کہ اب میں کمزور نہیں رہوں گی۔ دن رات پڑھائی کی، محنت کی اور ہر امتحان میں سب سے آگے رہی۔ ابو کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملتا، لیکن رات کے سناٹے میں اب بھی وہی سوال دل کو کاٹتا ہے، کاش ابو اس رات واپس کیوں نہ آ گئے جب میری دنیا اجڑ رہی تھی۔ سال گزرتے گئے اور میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ پہلے دن جب کالج کے گیٹ پر کھڑی تھی، وہی بوڑھا مجھے یاد آیا، وہی کوٹھے کی تاریک گلیاں اور وہ لمحہ جب لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی لڑکی کی زندگی اندھیروں میں نہ ڈوبنے دوں گی۔ کالج کے آخری سال میں مجھے ایک کیس دیکھنے کا موقع ملا جہاں ایک 12 سالہ لڑکی کو بھی زبردستی بیچ دیا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے اپنی پرانی صورت نظر آئی، خوف زدہ، سہمی ہوئی، چیخوں سے بھری آنکھیں۔ میں نے ہر حد پار کر کے اس بچی کو بچایا اور اس کے لیے قانونی مدد فراہم کی۔ ابو نے کہا، بیٹا آج مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے اپنی ماں اور باپ دونوں کا حق ادا کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور خوشی کے آنسو دیکھ کر میری ساری محنت رنگ لائی۔ ماضی کا زہر آج بھی کہیں نہ کہیں میرے اندر بہتا ہے، لیکن اب میں نے اسے اپنی طاقت بنا لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ بچی جو اندھیرے میں ہے اسے روشنی دکھاؤں، ہر وہ بیٹی جو قید ہے اسے آزادی دوں، اور ہر وہ دل جو ٹوٹا ہے اسے جینے کا حوصلہ دوں۔ اب میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں اور میرے ابو ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ وقت ٹل گیا جب میری زندگی جہنم میں بدلنے والی تھی۔ میں بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اس دنیا میں برے لوگ بھی ہیں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ برائی سے بڑے ہوتے ہیں۔ بس ہمت اور سچائی چاہیے۔